السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 43 ہے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 43 ہے، اور کلاس نمبر 43 میں سورہ قریش کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش کی 1 اور 2، ان 2 آیات کو پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق شروع ہوگا اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں یہ 1 لائن سبق پڑھیں گے، اور آپ اس 1 لائن کو 1 لائن سمجھ کر نہ پڑھیے گا، کیونکہ اگر آپ اس 1 لائن کو بالکل درست پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو اس 1 لائن کے ذریعے آپ کو قرآن پاک کے سینکڑوں الفاظ بالکل درست پڑھنا آ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر سورت کا نام لکھا ہے، اور یہاں پر دیکھیں شین کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد میم ہے۔ تو تنوین کو میم میں ادغام کریں گے اور میم مشدد پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سورۃ قریش مکیہ، سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہوا، اور یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لِإِيلَافِ، لِإِيلَافِ۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ کے آخر میں شین ہے، شین کے نیچے 2 زیر ہیں، یعنی تنوین ہے، اور اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے، اس لیے شین کے نیچے جو 2 زیر ہیں انہیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ شین کو ساکن پڑھیں گے۔ تو یہ لفظ ہے قریشن، تو وقف میں اسے پڑھیں گے قریش۔ اور جب آپ اس لفظ کو پڑھیں تو خیال رکھیے گا کہ شین کو جب پڑھیں تو شین پر کلکلہ نہ ہو، جیسے قریش، قریش، ش ش، اس طرح سے آخر میں شین کی آواز نہ آئے، بلکہ جب آپ شین پر پہنچیں تو شین پر پہنچتے ہی آواز کو ختم کر دیجیے گا، جیسے قریش، قریش۔ اب اس پوری آیت کو اس طرح سے نہ پڑھیے گا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس طرح سے نہیں، بلکہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ کے شروع میں آپ دیکھیں الف کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس لیے اسے 1 الف کے برابر، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے لام کو بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن ہے، اور اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، وجہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگی۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے ایلافہم، ایلافہم۔ اب ان دونوں الفاظ کو پڑھیں گے، اور ان دونوں الفاظ کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء، اس طرح سے نہیں، بلکہ رحلۃ الشتاء، رحلۃ الشتاء۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ کے آخر میں فا کے نیچے زیر ہے، اس لفظ کو وقف میں پڑھیں گے تو فا کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ فا کو ساکن پڑھیں گے، جیسے والصیف، والصیف۔ یہاں سے یہاں تک اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اور پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اس طرح سے نہ پڑھیے گا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس طرح سے نہ پڑھیے گا، بلکہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ آج کی کلاس میں صرف ایک لائن کو پڑھا، آپ اس ایک لائن کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور کلاس کے آخر میں میں کچھ قواعد لگا دیتا ہوں، آپ ان قواعد کی بھی دہرائی کر لیجئے گا، کیونکہ اگر قواعد آپ کے مضبوط ہوں گے تو ہی آپ قرآن پاک کو کہیں سے بھی پڑھنا چاہیں تو آسانی سے درست طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ یہاں پر دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہ یا مدہ ہے، تو حروف مدہ کے قواعد، اور یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑی حرکات کے قواعد، ان کی آپ دہرائی کر لیجئے گا۔ یہ حروف مدہ کے قواعد ہیں اور یہ کھڑی حرکات کے قواعد ہیں۔ یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے آخر میں شین کے نیچے دو زیر ہیں، لیکن اس لفظ کو وقف میں جب پڑھا تو شین کے نیچے جو دو زیر ہیں انہیں نہیں پڑھا بلکہ شین کو ساکن پڑھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ آپ کو اس قاعدے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس قاعدے کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں وقف کرنے کا طریقہ اس قاعدے کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کو بھی یاد کر لیں گے اور قواعد کی دہرائی بھی کر لیں گے تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آتی رہے۔ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں کوئی لفظ یا آیت پڑھتا ہوں تو اس کے بعد آپ ویڈیو کو روک کر اس لفظ یا آیت کو دہرایا کریں، بلکہ 3 4 مرتبہ اس کو دہرائیں تاکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ کی ادائیگی بھی ویسے ہی ہے۔ اگر اسی طرح ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اگر ویسی نہیں ہے تو ایسی پریکٹس کریں کہ جیسے میں پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح الفاظ کو ادا کریں۔ درخواست ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے والا بنائیں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔